بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے قاسم علی شاہ کی باتیں اور موجودہ حالات۔ کچھ پوچھنا ہے تو تجربہ کار انسان سے پوچھو، دانا سے نہیں۔ یعنی آپ کو اگر کسی کام کے بارے میں رائے درکار ہے تو بنسبت عقل مند اور دانا کے اس آدمی سے رائے لیں جس کے پاس اس کام کا تجربہ ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی تجربہ کار انسان کوئی بات کہہ دے، وہ اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن بعد میں حالات اس بات کو درست ثابت کر دیں۔ سر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے ہر موقع، ہر حالات کی مناسبت سے معاشرے میں اچھائی، امید اور بامقصد زندگی کے بارے میں شعور اجاگر کیا ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ان باتوں کو عمل میں لا کر بھرپور فائدہ حاصل کیا ہے۔ میری اور میری ٹیم کی تمام تر کوششوں اور جدوجہد کا مقصد ہی انسانیت کو خیر پہنچانا اور ان کو منفی سوچوں سے نکال کر کامیابی کی امید دلانا، کیونکہ یہی وہ نسل ہے جس نے مستقبل میں ملک و قوم کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ اگر اب سے ان کو ایک بہترین لائحہ عمل نہ دیا گیا تو شاید روشن مستقبل سے محروم ہو سکتے ہیں۔ ہم نے ان تمام پیغامات کا ایک مختصر جائزہ لیا۔ ہم نے وقتاً فوقتاً معاشرے کی فلاح کے لیے کیے تھے، تو یہ جان کر حیرانگی ہوئی کہ وہ تمام باتیں آج کل کے حالات پر صادر آ رہی ہیں اور لوگ ان پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ یہ فہرست آج ہم ناظرین کے سامنے ایک اچھے مقصد کی خاطر پیش کر رہے ہیں اور ان پر اپنے عمل کو مزید مضبوط بنائیں، اور ساتھ میں یہ عہد بھی کریں کہ جب بھی اللہ نے رحم کیا اور موجودہ حالات بہتر ہو گئے تو عمل پیرا ہونے کے اس سلسلے کو برقرار رکھنا ہوگا تاکہ آپ کی زندگی اور اس کی حقیقی خوشیاں سے ہر وقت ہمکنار رہیں۔ نوٹ: پہلے لائن میں قاسم علی شاہ کے الفاظ، دوسری لائن میں اسی مناسبت سے قرآنی آیت اور تیسری لائن میں مختصر وضاحت ہے۔ اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ علماء اکرام کے بیانات اور حدیث کی سرچ ایک ساتھ ہو۔ نمبر 1، رزق جیسا بھی ہو اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے، پس ہم ان چیزوں میں سے کھائیں جو تمہیں اللہ نے دی ہیں، حلال اور پاکیزہ چیزیں۔ سورۃ نحل آیت نمبر 114۔ انسان کو کم کھانا چاہیے مگر حلال کھانا چاہیے۔ اگر حلال رزق غلط طریقے سے کمایا جائے تو وہ حرام بن جاتا ہے اور اس سے روحانی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان، جیسے آج کل وبا بنی ہوئی ہے۔ نمبر 2، مالک جس طرح خوراک کھائے وہی ملازم کو کھلائے۔ حدیث شریف میں، تم میں سے کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ آج کل کی وبا کی وجہ سے لوگ مرغی کا گوشت چھوڑ کر سادہ خوراک کھا رہے ہیں۔ صحت کا راز بھی یہی ہے کہ انسان غیر ضروری چکنائی اور مرغن غذاؤں سے پرہیز کرے۔ بحیثیت انسان ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جس طرح کی خوراک ہم کھائیں وہی اپنے ملازم نوکروں کو بھی وہی کھلائیں، کیونکہ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے۔ نمبر 3، اپنے ساتھ جڑے لوگوں اور دوسرے انسانوں کا احساس کریں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو اپنا پیٹ بھر لے مگر اس کا ہمسایہ بھوکا سویا ہو۔ ہمیں اپنے ارد گرد خیال رکھنا چاہیے کہ بے روزگاری کی وجہ سے کوئی بھوکا تو نہیں سویا۔ نمبر 4، منافقت چھوڑ کر آپس میں محبت کو فروغ دیں اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ حدیث شریف میں، حسد اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں رہ سکتے۔ ہمیں اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے حسد اور کینہ نہیں رکھنا، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق اور سلوک محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔
نمبر 5، ہم اس طرح کی قوم بن چکے ہیں کہ جو دوسروں کے نقصان پر رنج ہونے کے بجائے خوش ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ لوگوں میں بے حسی اس قدر ہو گئی ہے کہ کڑے سے کڑے وقت میں بھی ذخیرہ اندوزی کر کے پیسے کمانے کے چکروں میں ہیں۔ ہنر، صلاحیت اور قابلیت کو پالش کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اسی سے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ نمبر 7، اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کر کے دوسروں کو کھلائیں۔ حدیث شریف میں سوال پوچھا، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ فرمایا، کھانا کھلانا، سلام کرنا ہر اس شخص کو جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ زندگی کی قیمت کو سمجھیں، بے مقصد زندگی مت گزاریں۔